बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तारिक मतीन यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। इंतहाई अहम खबर है। ये गुज़श्ता कुछ अरसे की सबसे बड़ी खबर करार दी जा रही है। रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। आप यूँ समझ लीजिए कि रूस की हुकूमत, रूस के जो सेहत के हवाले से रेगुलेटरी इदारे हैं, जो चीज़ों पर नज़र रखते हैं, अप्रूवल देते हैं, वो दुनिया में पहले इदारे, रूस की हुकूमत पहली हुकूमत बन गई है जिसने मंजूरी दे दी है कोरोना वायरस वैक्सीन के इस्तेमाल की। ये इसलिए अहम तरीन है कि ये पहली हुकूमत की जानिब से किसी मुल्क में, किसी मुल्क के इदारे सेहत की जानिब से बाकायदा मंजूरी है। इससे पहले जो हो रहा है उसमें मुख्तलिफ मुल्कों में, इनकी हम डिटेल्स पे आगे बात करेंगे, मुख्तलिफ मराहिल पर हैं वैक्सीन्स। आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त जो डाटा WHO की जानिब से शेयर किया जा रहा है उसके मुताबिक 165 से 170 के दरमियान मुख्तलिफ वैक्सीन्स हैं जो तैयारी के अलग अलग मराहिल में हैं। इनमें से तकरीबन 30 वैक्सीन्स ऐसी हैं जो ह्यूमन ट्रायल के मुख्तलिफ स्टेजेस पर हैं। इसकी भी 3 स्टेजेस होती हैं, तो 3 स्टेजेस जो हैं उनमें से कुछ, कोई एक स्टेज 1 पर है, स्टेज 2 पर है, स्टेज 3 जो है वो 1 से 2 वैक्सीन्स की जानिब से अभी शुरू की गई है, लेकिन स्टेज 3 का आगाज़ हुआ है। तो रूस ने जो है वो ये मंजूरी दे दी है कि इसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये अहम तरीन खबर है। लेकिन क्या रूस की ये कामयाबी मुकम्मल कामयाबी है? अब ये सवाल किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, WHO की जानिब से, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से, मुख्तलिफ जो बॉडीज़ हैं आलमी सेहत की, उनकी जानिब से। और कहा यह जा रहा है कि रूस ने ये दावा कहीं जल्दबाजी में नामुकम्मल तैयारी के साथ तो नहीं कर दिया है। इस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर एक बहुत अहम स्टोरी की है, और न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो इसे सिर्फ सेहत के हवाले से नहीं देख रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स इसे सियासत के हवाले से भी देख रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने बहरहाल इस कामयाबी का दावा कर दिया है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो ये लिखता है कि दुनिया भर में उनके इस दावे के बाद तशवीश की लहर दौड़ गई है, और कहा जा रहा है कि ये बहुत जल्दबाजी में किया गया ऐलान है। रूस ने जो मुख्तलिफ मराहिल हैं उन्हें मुकम्मल नहीं किया है, और उन्हें मुकम्मल किए बगैर ये दावा कर दिया है कि हमने ये वैक्सीन बना ली है। कहा यह जा रहा है कि एक अहम तरीन अपनी सियासत के मरहले पर हैं व्लादिमीर पुतिन, और उन्होंने उस मरहले पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और इसके साथ साथ आलमी सतह पर एक रेस सी थी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की, क्योंकि इनिशियली जहां ये वैक्सीन बनेगी, कामयाब होगी, तो उससे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के जो है आमदनी और मुआहिदों का इम्कान है। तो ये इसलिए भी किया गया है। WHO जो है वो बड़ी तशवीश का इजहार करता रहा है। रूस के साइंटिस्ट जो हैं वो गुज़श्ता कुछ दिनों में ये मुसलसल दावा कर रहे थे कि वो बहुत करीब हैं, कामयाबी के बहुत करीब हैं। वो इतने स्टेजेस मुकम्मल कर चुके हैं, और उनकी जो वैक्सीन है उसके बड़े हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। तो जब वो ये दावे कर रहे थे तो WHO जो है वो बड़ी तशवीश का इजहार कर रहा था कि रूस तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको मुकम्मल नहीं कर रहा, और इस तरह से एक डिज़ास्टर भी सामने आ सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि जो पुतिन का ऐलान है ये तकरीबन जीत का ऐलान है पूरी दुनिया के सामने, कि हम आपसे बाजी ले गए हैं, हम आपसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। पुतिन ने जो अपनी कैबिनेट के मिनिस्टर्स को बताया है, अपनी हुकूमत के जो अहम तरीन अफराद हैं उनको बताया है कि उसे जो गिमालिया इंस्टीट्यूट है जिसकी जानिब से ये दावा किया गया है, उसने ये बताया है कि जो वैक्सीन है ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मुफीद है, और ये वैक्सीन भरपूर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, और इसे पुतिन के जिस अंदाज में दावा सामने है उसके मुताबिक एक मुकम्मल वैक्सीन करार दिया जा रहा है। पुतिन की बेटी पर इस वैक्सीन का तजुर्बा किया गया है। इस वैक्सीन का तजुर्बा जो रशियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने खुद, अभी आगे जाकर इससे जुड़ी एक और बहुत अहम बात सामने आएगी, लेकिन रशियन जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनमें से कुछ ने खुद इसे इब्तिदाई तौर पर अपने ऊपर टेस्ट किया है
یہ اہم ترین بات ہے۔ آپ نے دیکھا تھا گزشتہ کچھ 2-2.5 ماہ پہلے ہمارے ہاں ایک اینکر ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور ان کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی بری طرح سے کہ چینی حکام نے کورونا وائرس کی ویکسین بنا لی ہے۔ اس دعوے کے 2-3 حصے بڑے اہم تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ چینی حکام نے کورونا وائرس کی ویکسین بنا لی ہے اور چینی حکام نے بڑا کمال کیا۔ ویکسین بنانے کے بعد انہوں نے پاکستان کو دے دی ہے اور انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، پاک چین دوستی زندہ باد، ہمالیہ سے زیادہ بلند دوستی، سمندروں سے گہری دوستی، اور شکریہ چائنا۔ پھر اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ چین نے یہ نہیں کیا تھا کہ چین نے ویکسین بنا لی اور پاکستان سے کہا کہ آپ ہمارے دوست ہیں، آپ یہ ویکسین ہم سے لے لیجئے۔ چین کی ایک کمپنی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ویکسین بنا چکے ہیں اور اب انہیں جو تیاری کے بعد ٹیسٹنگ کے مراحل ہیں اس سے گزرنا ہے، تو انہوں نے پاکستان کو یہ ویکسین دی، پاکستان کی وزارت صحت کے حکام کو، اور کہا تجربہ کر لیجئے۔ یعنی انہوں نے ہمیں لیبارٹری کے چوہے سمجھا اور لیبارٹری کے چوہے ٹیسٹنگ ریٹس سمجھ کر کہا کہ آپ تجربہ کر لیجئے۔ تو نامکمل دوائی ہمیں دے دی گئی اس ادارے کی جانب سے، چینی حکومت کا کام نہیں تھا۔ پھر ایک اور چینی ادارہ ہے، اس نے جامعہ کراچی یونیورسٹی کے تعاون سے اس پر کچھ کام کیا اور انہوں نے بھی اپنی جو ویکسین تھی اس کے تجربے کے لیے ہمارا انتخاب کر لیا، ہم پر یہ مہربانی کر دی۔ بہرحال یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیولپمنٹ، یہ اس لیے اہم ہے کہ اس کے ریسرچرز نے یہ اپنے اوپر ٹیسٹ کیا ہے۔ ولادیمیر پوٹن کی صاحبزادی پر یہ جو ویکسین ہے اس کو ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ ابھی تک ہو کیا رہا تھا، امریکہ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ، جو یورپ کے ایکسپرٹس ہیں وہ، اس کے علاوہ کچھ اہم ترین ملکوں کے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے کہ جو کورونا وائرس کی ویکسین ہے وہ اگلے برس میں کسی وقت دستیاب ہو سکتی ہے، مارکیٹ میں دستیاب ہو سکتی ہے۔ یہ مختلف تیاری کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اگر ارلیسٹ بھی آ جائے، بہت جلدی بھی یہ ویکسین آ جائے گی، تو اس سال کا جو اختتام ہے اس سے پہلے مارکیٹ میں اس ویکسین کا دستیاب ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ یورپ کے، امریکہ کے ایکسپرٹس بتا رہے تھے۔ کورونا وائرس جو تقریباً 7,35,000 سے 36,000 کے درمیان، 7,36,000 کے درمیان جانے لے چکا ہے اب تک، اس کی ویکسین کی یہ جو رشیا میں منظوری دی گئی ہے یہ اہم ترین ہے۔ اب بات کر رہے تھے ہم 3 مراحل کی۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کا ایک انتہائی چھوٹا جو گروپ ہے، جب انسانوں پر ٹرائل کا مرحلہ آتا ہے تب، اس سے پہلے یہ جانوروں پر ٹرائی اور ٹیسٹ کی جاتی ہے۔ یعنی جانوروں کو آپ انفیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جانوروں پر ٹرائی کرتے ہیں۔ عام طور پر چوہوں پر ٹرائی کر لیا جاتا ہے، بندروں پر ٹرائی کر لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چمگادڑوں پر ٹرائی کر لیا جاتا ہے، بعض جگہوں پر بلیوں پر اور کتوں پر ٹرائی کر لیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو ویکسین ہے، پھر اس کے بعد انسانوں پر جو مراحل ہوتے ہیں اس میں چھوٹے گروپ پر، ایک بہت چھوٹا گروپ انسانوں کا، اس پر ٹرائی کیا گیا، پھر اس سے بڑے گروپ پر ٹرائی کیا گیا، اور اس کے بعد جب یہ 2 مراحل گزر جاتے ہیں اور ویکسین آپ کو کامیاب نظر آتی ہے تو پھر آپ جاتے ہیں سب سے بڑے مرحلے پر، اسٹیج 3، جس میں آپ بہت بڑے گروپ کو بہت اسٹرکٹ میڈیکل کنڈیشنز میں لانے کے بعد ان پر ویکسین کا ٹرائی کرتے ہیں۔ اور جب یہ مرحلہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب ویکسین جو ہے اسے مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، اسے سبھی استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کے لیے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ جو تیسرا مرحلہ ہے یہ مکمل ہو جائے تب ہی ویکسین جو ہے وہ لوگوں کو استعمال کے لیے دی جا سکتی ہے۔ FDA جو دنیا بھر میں دوائیوں کے استعمال کا، ان پر پابندی کا، ان کے اپروول کا مرحلہ ہے، اس میں جو دنیا میں سب سے بڑی باڈی سمجھی جاتی ہے وہ امریکہ کا FDA ہے، فیڈرل ڈرگ اتھارٹی۔ تو وہ بہت محتاط ہے، اور یہ جو رشیا کا دعویٰ مسلسل سامنے آ رہا تھا اس کے حوالے سے بھی وہ بہت زیادہ محتاط تھے۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نیو یارک ٹائمز نے کہا کہ گمالیہ انسٹیٹیوٹ جو ہے رشیا کا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اسٹیج 3 کا ٹیسٹ نہیں کیا ہے، اور یہ جو ہے اس سے پہلے ہم نے جو اب تک ٹرائلز کیے ہیں ان کے نتیجے میں ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے تجربات کی روشنی میں یہ ویکسین بہت سکسیسفل ہے اور یہ مکمل ہے اور کامیاب ہے۔ اب اس وقت میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ
165 ویکسینز 30 انسانی ٹرائل کے مختلف مراحل میں ہیں، جسے آکسفورڈ بہت کامیابی کے نزدیک ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ کے ادارے کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ اسی طرح سے برازیل، جنوبی افریقہ، ان میں جو ہے 3 اہم ترین ویکسینز جنہیں قرار دیا جا رہا ہے ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں۔ اب WHO جو ریکارڈ رکھتا ہے دنیا بھر میں ان تمام تر جو ویکسینز کے ٹرائل ہو رہے ہیں ان کا، WHO بھی یہ کہہ رہا ہے NY ٹائمز کی سٹوری کے مطابق کہ ریکارڈ نہیں ہے کہ رشیا میں اسٹیج 3 پر کام کیا گیا ہو۔ روس کی وزارت صحت کے حکام خاموش ہیں، ان سے جتنی کورسپونڈنس کی گئی ہے وہ اس پر جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اب رشیا میں اہم ترین بات کیا ہوئی ہے کہ کسی بندر پر تجربے سے پہلے ریسرچرز تجربے کر چکے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں سلسلے میں ایک اہم ترین بات آپ کو بتاؤں گا، پولیو کی ویکسین۔ پولیو جو ایک ایسا مرض کے کسی کا جان سے چلے جانا، اس کی اذیت کا ختم ہو جانا ہے، لیکن کسی کا ایسی معذوری میں مبتلا ہو جانا کہ جس کے بعد وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جائے اور مسلسل معذوری سے گزرنا پڑے اسے، یہ بہت برا اور بہت اذیتناک ہوتا ہے۔ پولیو میں یہی ہوتا ہے۔ تو رشین سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے کیا کیا تھا، یہ کچھ 60 کے عشرے کی بات ہے، انہوں نے پولیو کی ویکسین بنائی اور بجائے اس کے کہ وہ اسے انفیکٹ کرتے جانوروں کو اور ان پہ تجربہ کرتے، انہوں نے پولیو کی ویکسین کو اپنے بچوں پر ٹرائی کیا تھا۔ جس طرح یہاں ہمیں پیوٹن کی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی پر ٹرائی کیا، ریسرچرز نے خود پر ٹرائی کیا، پولیو ویکسین کو رشین سائنٹسٹ اور ریسرچرز کے اپنے بچوں پر ٹرائی کیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی سکسس کو دنیا بھر کے لیے شیئر کیا، اور وہ ایک مسلمہ اور مصدقہ کامیابی تھی پوری دنیا کے سامنے۔ تو یہ جو کامیابی ہے اس پر ابھی شک کیا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ ہمیں کچھ وقت میں معلوم ہوگا، لیکن رشینز کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ کھیلتے ہیں، کھل کر کھیلتے ہیں، خطرہ مول لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے اوپر تجربہ کر کے خود کو خطرات سے گزار کے کامیابی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اگر یہ کامیابی ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ہمیں انشاءاللہ کچھ دنوں میں مصدقہ خبر بھی مل جائے گی، لیکن رشیا اگر یہ کامیابی مل گئی ہے تو دنیا بھر سے بازی لے کر جا چکا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔